اسلامی رشتے کی پردہ نشین عزت مآب عفت مآب عصمت مآب پیاری پیاری مقدس ماں بہنوں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت تحفة المؤمن، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں، بزرگ دوستوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، بعد خطبہ مسنونہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف اور مبارک و مسعود آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ایصال ثواب کا بیان ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں تم اپنے لیے بھی دعا کرو، اور تم سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اور ایصال ثواب میں چونکہ دعا ہی ہوتی ہے، مرحوم یا مرحومہ کو ثواب پہنچانا ہی مقصد رہتا ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب ہی کرنا مقصد رہتا ہے، اسی نسبت سے آج کی محفل کا انعقاد بھی ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کو آج اپنے لیے موضوع سخن بنایا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے سبھی حضرات انتہائی عقیدت اور کمال احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نعمت دریائے رحمت غم گسار امت کونین کی زینت دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار محبوب رب غفار بے قراروں کے قرار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار ریگزار عرب کے ناقہ سوار حبیب کردگار شہنشاہ ذی وقار آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا مقدس نظرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة تبقى وسلام یدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ شاعر لکھتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، سب لوگوں کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ نہ چاند رہے گا نہ چاندنی، نہ سورج رہے گا نہ تب اس کی روشنی، نہ دریا رہے گا نہ اس کا پانی، نہ سمندر رہے گا نہ اس کی سیلانی، نہ موج رہے گی نہ اس کی طغیانی، نہ آسمان رہے گی نہ اس کی بلندی، نہ زمین رہے گی نہ اس کی وسعت، غرضے کے کائنات کا کوئی ذرہ موجود نہیں رہے گا۔ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر کے بارگاہ الہی میں حاضری دے چکے ہوں گے۔ شاعر لکھتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کمخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، ثروت دی ہے، عزت دی ہے، مال دیا ہے، منال دیا ہے، زمین دی ہے، جائیداد دی ہے، روپیہ پیسہ سے نوازا ہے، تو تم اپنی دولت پہ ناز مت کرو، اپنی ثروت پہ ناز مت کرو، اپنی زمین و جائیداد پہ ناز مت کرو، اپنی آل و اولاد پہ ناز مت کرو، اپنی اونچی اونچی بلڈنگوں مکانوں اور اپنے کوٹھوں پہ ناز مت کرو۔ واقعتاً دنیا میں اگر ناز کرنے کے لائق کوئی چیز ہے، فخر کرنے کے لائق
کہ کوئی چیز ہے اللہ کی قسم اسی کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، عقیدت مصطفیٰ کہتے ہیں، احترام مصطفیٰ کہتے ہیں، الفت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آپ اپنے دل میں بسائیے، اس پہ فخر کیجئے، اس پہ ناز کیجئے۔ آپ یہاں بھی کامیاب ہے، زمین سے نیچے بھی کامیاب ہے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کامیاب۔ بلا شبہ جو دنیا میں اگر کوئی چیز ناز کرنے کے قابل اور فخر کرنے کے قابل ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ عقیدت مصطفیٰ ہے، وہ احترام مصطفیٰ ہے، وہ شان مصطفیٰ ہے، اور وہ مقام اللہ کے رسول کی محبت کے سوا دنیا میں کوئی چیز ناز کرنے اور فخر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شاید لکھا رہا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن نہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن نہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن نہ جائے گا۔ امیر دنیا سے جائے گا اس کے بدن پہ خالی کفن رہے گا، غریب دنیا سے جائے گا اس کے بدن پہ خالی کفن رہ جائے گا، عالم دنیا سے جائے گا اس کے بدن پہ صرف کفن رہے گا، جاہل دنیا سے جائے گا اس کے بدن پہ صرف کفن رہے گا۔ ایسا نہیں، بادشاہ اگر تخت پہ مرا ہے تو تخت کے ساتھ اس کو زیر زمین کر دیا جائے گا اور اسے زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ نہیں، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ گلستاں کے پہلے باب میں ارشاد فرماتے ہیں، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پوش کہ بسیار کچو تو پرورد و کوش، چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چھ پر تخت مردن چھ پر روح خاک۔ اے لوگو، دنیا اور دنیا کی خوبصورتی پہ، دنیا اور دنیا کے حسن و جمال پہ، دنیا اور دنیا کی رونق پہ، دنیا اور دنیا کی چمک دمک پہ، دنیا اور دنیا کے حسن پہ تم لوگ کبھی بھروسہ مت کرو۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ تم جو سے بہتوں کو اس دنیا نے پالا ہے اس کے بعد سب کو مار ڈالا ہے۔ غوث پاک دنیا میں آئے نہ رہے، ہاں کوئی اچھا کام اور نیک کام تم دنیا سے کر کے چلے جاؤ کہ تم جاتے رہو، لیکن دنیا والے تمہارا نام لیتے رہے، تمہارا گن گاتے رہے، تمہاری تعریف کرتے رہے، تمہاری خوشیوں میں مچلتے رہے، اور تمہاری تعریف کا گن گاتے رہے۔ ایسا کام کر کے اگر تم دنیا سے جاؤ گے دنیا والے تمہاری تعریف کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہو، تمہارا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا۔ جزاک اللہ یا رسول پائندہ اللہ۔ تو سب کو چونکہ زمین کے نیچے ہی جانا ہے، بادشاہ مرے گا وہ بھی جائے گا، رعایا مرے گا وہ بھی جائے گا، عالم دنیا سے انتقال کرے گا وہ بھی جائے گا، کسی جاہل اور ان پڑھ کا انتقال ہوگا اس سے بھی زمین کے نیچے ہی جانا ہے۔ اس لیے سب کا اصل وجود ہی مٹی ہے۔ جب ہم اور آپ مردہ کو دفن کرتے ہیں قبر میں تو دعا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے منہا خلقناکم، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اے لوگو ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر قیامت کے دن تجھے اسی مٹی سے۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کا وجود بھی مٹی ہے، انسان کے درمیان کا حصہ بھی مٹی ہے، اور انسان کی آخری زندگی ہی مٹی ہے۔ شروع میں بھی ہم مٹی تھے، درمیان میں بھی مٹی میں جائیں گے، قیامت کے دن بھی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو ہمارا وجود ہی مٹی ہے، ہماری اصل ہی مٹی ہے، ہماری حقیقت ہی مٹی ہے۔ تو تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا، اترانا کس بات کا، فخر کس بات کا، ناز کس بات کا؟ تکبر اور غرور مت کرو، بلکہ خود کو مٹی سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اللہ کو راضی کر لو، مصطفیٰ جانے راضی کو راضی کر لو۔ تم دنیا میں بھی مسکراتے رہو گے، قبر میں بھی مسکراتے رہو گے، قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے قبر سے مسکراتے اس طرح سے راضی کر لو خدا کو۔ تو جب ہمارا وجود ہی مٹی ہے، ہمارا درمیانی حصہ ہی مٹی ہے، ہماری انتہائی مٹی ہے۔ انسان کی ابتدا ہوتی کب سے ہے؟ ایک ایسی اذان سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے جس اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور ایسی نماز پر انسان کا اختتام ہو جاتا ہے جس کے بعد جس سے پہلے کوئی آدمی جب پیدا ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور وہ ایسی اذان ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں ہے، نہ نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نہ نماز مغرب ہے، نہ نماز عشاء ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارے اور آپ کے وجود کی ابتدا ہی ایسی اذان سے ہے۔ اذان جو کان میں دی جاتی ہے وہ نماز والی اذان نہیں ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے والی اذان نہیں ہوتی ہے، وہ نماز کے وقت والی اذان نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اذان انسان کی ابتدا
ابتدائی زندگی کی ہوتی ہے، انسان کی زندگی کی شروعات کے لیے ہوا کرتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ایسی اذان سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور ایسی نماز پر ختم ہو جاتی ہے جس سے پہلے کوئی اذان، اور اسی کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ سے پہلے کوئی اذان نہیں، اور کان میں جو اذان دی جاتی ہے بچے اور بچی کے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ تو اسی اذان سے ہماری اور آپ کی زندگی شروع ہے۔ تو یہ چیز کو ہماری اور آپ کی زندگی میں اذان ہے، نماز شروع میں اذان، آخر میں نماز۔ تو اپنی زندگی کو اذان اور نماز کے بیچ میں گھیر لیجئے۔ آخر شروع میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ شروع میں جو اذان دی گئی ہے اس کی نماز ابھی باقی ہے، اس کی نماز ابھی باقی ہے، ابھی وہ نماز ادا نہیں کی گئی ہے۔ انسان کی پیدائش ہو گئی، کان میں اذان دے دی گئی، لیکن اس کی نماز اب تک نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، شروع میں جو اس کے کان میں اذان دی گئی ہے اسی اذان کی نماز باقی تھی، اب قبر میں نماز جنازہ پڑھ کے اس کو داخل۔ پتہ کیا چلا؟ ہماری اور آپ کی ابتدا ایسی اذان سے ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں، اور ایسی نماز پر انتہا ہے۔ اس لیے ہم کو آپ کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ باہر کے بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، لگن کے ساتھ مرحومہ حج زیب النساء کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج کی اس محفل نور کا انعقاد ہوا ہے، جس میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، اور یہ ایصال ثواب کی محفل کرنا یا ایصال ثواب کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صرف ہم نہیں کرتے ہیں، صرف آپ نہیں کرتے ہیں، صرف بزرگان دین نے نہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، سرکار صابر پاک کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، سرکار غریب نواز کا اپنا قول نہیں ہے، سرکار غوث پاک کا اپنا قول نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا رواج تو نبی کے زمانے سے، ہمارے آقا کے زمانے میں بھی ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابو عبادہ۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، امی جان ڈیٹ کر گئی، انتقال کر گئی۔ وہ صحابی کچھ دنوں کے بعد دورے نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، اپنا چہرہ بنا لیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ساری دنیا میں جا کر تم ڈھونڈو، ماں کی جیسی نہ دولت ملے گی۔ دے رہا ہوں یہ پیغام سب کو، گر کرو گے تو راحت ملے گی، ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ان کے قدموں میں جنت ملے گی۔ آج آدمی اپنے پیر کی جوتی اٹھا لیتا ہے، استاذ کا ہاتھ چوم لیتا ہے، استاذ کے قدم کو چوم لیتا ہے، لیکن ماں باپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی باری آتی ہے تو آدمی اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ارے پہلے ماں کے قدم کو چومو، پہلے باپ کے ہاتھ کو چومو، پہلے ماں کی پیشانی کو بوسہ لو، پہلے باپ کی پیشانی کو بوسہ لو۔ ماں باپ راضی ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، ماں باپ خوش ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ آج سے 1400 برس پہلے آمنہ کے نام نے ارشاد فرمایا ماں کا ادب کرو، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کا احترام کرو اس لیے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا در ہے۔ اس لیے ماں بھی اللہ یا رسول اللہ پائندہ اللہ ماشاءاللہ تبرک بھی آ گیا ہے، ہری جھنڈی دے دی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے تقریر کی ٹرین کو آپ کی محبت کی پلیٹ فارم نمبر 1 پر لگا کر جلدی ہی رخصت ہونا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ بہت شاعری آپ لوگوں نے سن لی ہے، شاعری ہی لوگ اتنی سن لیتے ہیں کہ تقریر کے لیے دل میں جگہ ہی جاتی ہے، من بھر جاتا ہے نعت پاک سنتے۔ اچھی چیز ہے، شاعری کے ساتھ نعت پاک کے ساتھ کبھی کبھی تقریر سنیے۔ تقریر میں مسائل بتائے جاتے ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، صحابہ کرام کی نعت پاک سننا یہ میرے آقا کی سنت ہے، تو تقریر کرنا یہ خود میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دلوں، آخری بات حضرت سعد بن ابو عبادہ آئے نبی کی بارگاہ میں، اس حدیث کو مکمل کر دے رہا ہوں۔ میں بتا رہا تھا تڑپتا ہے اگر بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ، ایڑی اسماعیل علیہ السلام نے رگڑی تھی، بھوک کے مارے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے، ادھر ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا دم نکل رہا تھا، ادھر ان کی ماں حضرت ہاجرہ کا دم نکل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ بھی لگتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کے شیر خاری اور دودھ پینے کا زمانہ ہے، آپ بھوک اور پیاس کی شدت سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ادھر آپ کی ماں حضرت حاجرہ کا دم نکل رہا تھا، ادھر اسماعیل علیہ السلام تڑپے، ادھر حضرت حاجرہ کا دم نکلا، اور حضرت حاجرہ کے تڑپنے کی برکت سے اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا، اسماعیل کے قدموں سے زمزم دیا، زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال دیا۔ تو تڑپتا ہے اگر بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے، لیکن یہ طرف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کا صد آپ جب تڑپنے لگی تھی تو اللہ نے اسماعیل کے قدموں سے زمزم نکال دیا۔ تبارک ہے، کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنی ماں کے نام سے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، بتا دیا جائے کیا کروں۔ یہ نبی پاک سے پوچھنے آئے تھے، صحابی تھے، اس زمانے میں غوث نہیں تھے، حضرت غریب نواز نہیں تھے، صابر پاک نہیں تھے، سرکار اعلیٰ حضرت نہیں تھے، سرکار نظام الدین اولیاء نہیں تھے، مخدوم سمنا نہیں تھے، وہ ہمارے نبی کا دور مبارک تھا، مقدس زمانہ تھا۔ اللہ کے پیارے رسول سے پوچھنے آ گئے حضرت سعد بن عبادہ، میں اپنی ماں کے نام سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جاؤ تم اپنی ماں کے نام سے پانی کا انتظام جاؤ، ماں کے نام سے پانی کا انتظام کرو۔ اب دیکھو اگر ایصال ثواب جائز نہ ہوتا، گئے ہوئے لوگوں کے نام سے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے وہ دادی ہو، چاہے وہ نانا ہو، چاہے وہ نانی ہو، یا اپنے خاندان اور رشتہ دار کا کوئی بھی فرد ہو، اگر گزرے ہوئے لوگوں کے نام سے اچھا کام کرانا، نیک کام کرانا، عمدہ کام کرانا، قرآن خوانی کروانا، میلاد خوانی کروانا، یا کوئی بھی نیک کام کروانا جائز نہیں ہوتا، تو نبی پوچھنے والے کو مسئلہ نہ بتا دے، آقا پھٹکار کر کے بھگا دیتے، مصطفیٰ جان رحمت ڈانٹ کر بھگا دیتے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے صحابی نے پوچھا، نبی نے ایصال ثواب کا طریقہ بتایا تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، ارے کسی کے انتقال پر اچھا کام کر کے اس کی روح کو ثواب پہنچانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کی سنت۔ ہمارے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے، آقا نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے نام سے انتظام کر دو۔ حضرت سعد بن ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پانی کا انتظام کیا اور کنواں کھدوایا، اس میں پانی کا انتظام کیا اور کہا حاضر البیر و ماء علی ام سعد، یہ کنواں اور اس کا پانی ام سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو ایصال ثواب حق تھا، حق ہے، صبح قیامت تک حق رہے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم مرحومہ مغفورہ حج زیب النساء کو کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کی قبر کو بقع نور بنائے، تاحت نگاہ وسیع سے وسیع تر بنائے، ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش کا نزول فرمائے، ان کے تمام ورثہ متعلقین خصوصاً عزیز حافظ قاری محمد نسیم رضا اختر سلمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمک رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازان ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ جو بھی پڑھتا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہوئیے بارگاہ رسالت محمد